اس مولوی صاحب کو کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آج بہت کم لوگ ان کا نام جانتے ہیں، تو ان کو یاد کیا جاتا ہے ابو ہریرہ کے نام سے۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ۔ اللہ نے تو تم کو انسان بنایا تھا، تم نے بلیوں کا باپ بنا دیا صحابی کو۔ جانور صرف کتا نہیں ہے، بلی بھی جانور ہے نا، شیر بھی جانور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اسد اللہ کا خطاب دیا، شیر خدا۔ اب یہ جو اللہ نے خطاب دیا ہے مولا علی کو، تو انہوں نے تو انسان بنایا تھا مولا علی کو، اللہ نے پھر جانور کہہ دیا۔ محمد شاہنواز حسین صابری نے مراد آباد سے سوال کیا ہے، مراد آباد یو پی انڈیا سے۔ میرا سوال ہے، ایک دن میں پڑھ رہا تھا حیدری یم قلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کی سگے کوئے شیر یزدانم۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ سگ کے معنی کتا ہوتا ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل بنایا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہو۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس در کے کتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اپنے آپ کو کسی در کا کتا کہنا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو کتے کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، حواری تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ، آگے جو میرے ساتھ ہوگا منظر وہ میں چاہتا نہیں کہ تم دیکھو، تو چلے جاؤ۔ تو وہ چلے گئے۔ اب وہ جو رومنز تھے وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک غار آیا چلتے چلتے راستے میں، تو وہ اس میں غار میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے ایمانوں کی اور ہماری حفاظت فرما۔ تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور پھر وہ مراقبے میں چلے گئے، اور ان کو 300 سال کا مراقبہ لگا۔ وہ سوتے رہے اور ان کا کتا ان کے پاس ہی تھا، وہیں موجود، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیار سے دیکھتا رہا۔ ان کے اوپر انوار و تجلیات گرتی رہیں۔ ان کے اوپر انوار و تجلیات گریں تو وہ کتا بھی جو تھا وہ انوار و تجلیات کی زد میں آ گیا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے وہ کتا جو ہے اللہ کی نظر رحمت میں آ گیا، اور کتے سے حضرت قطمیر بن گیا۔ اب اگر انسان ولیوں کی صحبت میں رہے گا تو انسان بھی یہی کہتا ہے کہ میرے تو گناہ بہت ہیں، میں تو کسی طور پر بھی رب کی نظروں میں آنے کے قابل نہیں ہوں، تو میں بھی ان کے در کا کتا بن جاتا ہوں، جیسا اصحاب کہف کا کتا تھا۔ تو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ولیوں کا، فقیروں کا، ان کے در کا کتا کہتے ہیں۔ یہ محبین کا طریقہ ہے۔ ان مولانا صاحب کو کہیے گا کہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے ولیوں نے اپنے نام کے ساتھ سگے جیلانی لگایا کہ غوث اعظم کا کتا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بچپن میں ہمارے والد صاحب جو ہے وہ 11ویں کی محفل کراتے تھے، تو چاندی کا انہوں نے ایک پٹا بنایا تھا، اور اس کو کہتے تھے یہ غوث پاک کا پٹا ہے، اور وہ پٹا جو ہے 11ویں کے دن میرے گلے میں ڈالتے۔ میں نے ایک دن پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ غوث پاک کا پٹا ہے۔ تو پٹا تو کتوں کو ڈالا جاتا ہے۔ محبین کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس مولوی صاحب کو کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آج بہت کم لوگ ان کا نام جانتے ہیں، تو ان کو یاد کیا جاتا ہے ابو ہریرہ کے نام سے۔
تو ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ۔ اللہ نے تو تم کو انسان بنایا تھا، تم نے بلیوں کا باپ بنا دیا صحابی کو۔ اب دیکھیں، جانور صرف کتا نہیں ہے، بلی بھی جانور ہے نا، شیر بھی جانور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اسد اللہ کا خطاب دیا، شیر خدا۔ اب یہ جو اللہ نے خطاب دیا ہے مولا علی کو، تو انہوں نے تو انسان بنایا تھا مولا علی کو، اللہ نے پھر جانور کہہ دیا، اللہ کا شیر ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، جانور نہیں بنایا ہے۔ یہ مولا علی کی جو شجاعت تھی، بہادری تھی، اس کی وجہ سے ان کو شیر کہا گیا، کیونکہ جانور جو ہے نا وہ بہت ساری کوالٹیز کے سمبولک ہیں۔ جیسے کتا وفاداری کے لیے مشہور ہے، تو ہم یہ نہیں ہے کہ وہ کتے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسی وفاداری عطا فرما جیسی ایک کتے کے اندر اپنے مالک کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح بلی ہوتی ہے، بلی پیار کی بھوکی ہوتی ہے، تو جو پیار دیتا ہے وہ بلیاں اس کے پاس آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو شیر ہے وہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اسد اللہ کا خطاب دیا، جس کو پھر ہم نے فارسی میں شیر خدا کہا۔ اسد اللہ کا خطاب مولا علی کو ملا۔ شیر بھی تو جانور ہی ہے۔ یہ ناعاقبت اندیش کچھ مولوی ایسے ہیں جنہوں نے صرف سپارہ پڑھا ہے اور حدیثیں پڑھی ہیں، جنہیں دنیا میں کچھ اور نہیں پڑھا، اس لیے ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اہل طریقت کے ہاں یہ بات زور و شور کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل و صورت کتے جیسی ہوتی ہے۔ نفس امارہ کی شکل و صورت کتے جیسی ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کے وجود اور اس کی حرکات و سکنات پر بھی پڑتا ہے۔ ایسا بندہ جس کا نفس امارہ ہو کتے جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ پھر جب ترقی کر کے کسی کا نفس گھوڑا بن جاتا ہے تو گھوڑے جیسی بے چینی اس انسان کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ پھر مزید ترقی کر کے جب کسی کا نفس ملہمہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی باطن میں صورت بکرے جیسی ہو جاتی ہے، اس کے کردار میں بھی بکرے کی صفات آ جاتی ہیں۔ اور پھر جب تجلی پڑھ کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے پھر اس کا نفس باطن میں انسان اس کی شکل پہ آ جاتا ہے۔ پھر انسانیت بیدار ہوتی ہے، پھر اس کو انسان کامل کہتے ہیں۔ آپ نے جو ابھی فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو آپ سے مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں تو جہنم کیوں بنائی ہے؟ تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہو اور مسجدوں میں بیٹھ کے لونڈے بازی کرتے ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشل دیا ہے اشرف المخلوقات ہونے کا، وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو رد کر دیں تو اسفل سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بننے کا ہم نے مادہ دیا ہے۔ ثم رددناہ، اور پھر اگر اس کو ہم رد کر دیں اسفل سافلین۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے نا اسفل، اس کا آپ مطلب سمجھ لیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے نیچے، لیکن آپ یقین کریں اس کا مطلب نیچے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نیچے کی طرف جانا۔ یعنی ایگزیکٹ اس کا جو میننگ ہے وہ ہے ٹو گو ڈاؤن دا ہل۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اگر کسی کو ہم رد کر دیں تو پھر وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے؟ جو تمام مخلوقات سے افضل بن جائے، وہ اشرف المخلوقات ہے نا۔ اشرف المخلوقات ہونا اس شکل و صورت کی بنا پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں
وہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ اور پھر مزید آگے فرمایا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ انسان میں اور جانور میں فرق صرف ان لطائف کا ہے اور کوئی فرق نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لطائف کے فرق سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان میں یہ لطائف اللہ نے رکھے ہیں، جس نے ان کو بیدار کر لیا وہ اشرف المخلوقات ہو گیا نا، اور جس کی یہ مخلوقیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئیں، تو پھر وہ اور جانور اس میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہوا نا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ بلکہ یہ جو لوگ ہیں جن کا اندر مر جاتا ہے یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اب جانور جو ہے اس کے اندر اللہ نے روحیں نہیں رکھی جس کے ذریعے ان کا اللہ سے رابطہ ہو، یہ رکھی نا، تو ان کے اندر جب روحیں نہیں رکھی تو ان کے اندر لطیفہ نفس بھی نہیں رکھا نا۔ اب انسان کی روحیں تو ختم ہو گئیں، لطیفہ نفس تو ابھی بھی ہے، اور جانور میں وہ چیز نہیں ہے جو تیرے اندر ہے۔ اب جو اچھی چیزیں تیرے اندر تھیں وہ تو ختم ہو گئیں، لیکن جو بری چیز لطیفہ نفس ہے وہ تیرے اندر ابھی بھی بیدار ہے اور وہ جانور میں نہیں ہے، تو اس سے زیادہ گمراہ ہوا نا۔ کیوں بھائی گائے، بکرے، اونٹ، یہاں تک کہ خنزیر کے اندر بھی لطیفہ نفس نہیں ہے اور انسان کے اندر ہے، کون زیادہ گمراہ ہوا؟ انسان زیادہ گمراہ ہو گیا نا۔ اور پھر انسانوں کی ترتیب بھی اللہ نے سورہ عصر میں بتائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انسان خسارے میں ہے، یقینی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے جو درجہ ایمان پر فائز ہو گئے، مومن بن گئے۔ مولانا صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے درجہ ایمان ہوتا کیا ہے، آپ نے تو صرف تقریریں کرنی ہے، پیسے کمانے، چندہ اکٹھا کر کے گھر لے جانا ہے، کوئی لڑکا نظر آ گیا مسجد میں تو لنڈ بازی کرنی ہے۔ آپ بکواس کر رہے ہیں کہ انسان کو کتا کہہ دیا، ابے کتا تو ہے، تجھے شرم اور حیا نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتا کسے کہتے ہیں۔ یہ کتا ہی ہے جس پر اللہ نے بھروسہ کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا جنت سے حفاظت کے لیے آدم علیہ السلام کی۔ یہ کتا وہ ہے جس نے خلیفۃ اللہ کی حفاظت کی ہے، اور تو کیسا کتا ہے جو مصطفیٰ کے حق پر ڈاکے ڈالتا ہے، ملا بن کے منبر رسول پر بیٹھ کے۔ لعنت ہے تجھ جیسے کتے کے اوپر۔ اب زمانہ نہیں ہے ادب و آداب سے گفتگو کرنے کا۔